اسے کیا پتا تھا ماں کیا ہوتی ہے۔ اسے کبھی ماں کی ممتا جو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ماں روحان نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے منہ سے ماں کا لفظ سنتے ہی مریم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے یقینی سے روحان کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر لگانے لگی، کیونکہ روحان کا چہرہ ہو بہو اپنی ماں جیسا تھا۔ اس لیے مریم سکنے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو روحان کا گلا آنسوؤں سے رون گیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انائزہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھی۔ آپ کہہ رہی تھیں نا آپ کا بچہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے؟ انائزہ نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا بچہ روحان نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، مجھے وہ لوٹا دو۔ میرا بچہ ہے کیا تمہارے پاس؟ مریم سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ یہ ہے آپ کا بیٹا روحان۔ انائزہ نے کی بات سن کر مریم حیرت سے روحان کو دیکھنے لگی۔ کبھی وہ اس کے بالوں کو چھوتی، کبھی اس کے رخساروں کو، سبھی اس کی سبز آنکھوں کو غور سے دیکھتی۔ یہ میرا بچہ، لیکن وہ تو چھوٹا سا تھا۔ اس نے رونے کی آواز سنی تھی۔ مریم اس وقت کی بات کر رہی تھی جب گاڑی کے پاس روحان کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ 25 سال پہلے کی بات تھی۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، دیکھیں یہ بالکل آپ کے جیسا ہے۔ آپ بھی تو اس کی عمر میں بالکل ایسی ہی تھی نا؟ مریم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ہاں میں ایسی ہی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو کیا یہ میرا روحان ہے؟ میرا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا شہزادی؟ روتے ہوئے بولی تو انائزہ نے سے بھی آنسوؤں پر کنٹرول نہ ہوئے۔ روحان بھی پہلے سے ہی رو رہا تھا۔ ہاں یہ آپ کا روحان ہے اور آپ سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ کیا سچ؟ مریم کو روتے ہوئے روحان کو سینے سے لگائے اور روحان کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی ہمارے گھر؟ انائزہ کی بات سن کر روحان سے الگ ہوئی، اس کے چہرے پہ خوشی جھلکنے لگی۔ ہاں میں جاؤں گی اپنے بیٹے کے پاس، اس کے گھر۔ وہ خوشی سے بولتی ہوئی کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ یہاں ہمارا انتظار کریں، ہم کچھ دیر میں واپس آئیں گے آپ کو لینے۔ انائزہ کی بات سن کر مریم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہیں تم دونوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، تم دونوں واپس نہیں آؤ گے اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ میرے بچے، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ امید لیے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اب کبھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ پھر سے خوش ہو گئی۔ روحان تم یہیں رکو، ان کے پاس میں بات کر آتی ہوں، ان کو ساتھ لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تم جاؤ، جلدی آنا، روحان نے کہا تو انائزہ استغفار میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی اور آفس ہیڈ سے بات کر کے اس کے پیجز سائن کرنے لگی اور واپس روحان کے پاس آئی اور وہ دونوں مریم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ ہاسپٹل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے مریم کو گاڑی میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد گھر کی گاڑی سامنے رکی۔ مریم نے ہارن بجایا تو شفیق نے گیٹ کھولا۔ مریم خوشی سے ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ جانے کا بتا رہی تھی اور اس میں سے کچھ پاگل عورتیں مریم کے گلے ملنے لگیں۔ جیسے ہی مریم روحان کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر نکلی، شفیق اور گھر کے اندرونی حصے پر کھڑی عقیلہ دونوں ہی سکتے کی حالت میں مریم کو دیکھنے لگے۔ چھوٹی بی بی عقیلہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا بھی بچہ تھوڑی چلا گیا ہے؟ مریم نے عقیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عقیلہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم رو نہیں، تمہارا بچہ آ جائے گا، دیکھو میرا بچہ آ گیا ہے، وہ بھی بڑا ہو کر، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔
عقیلہ حیرت سے شفیق کی طرف دیکھنے لگی، پھر عنائزہ نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مریم کو لیے اندر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ہماری چھوٹی بیوی کو کیسے ڈھونڈا اور انہیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عنائزہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو عقیلہ اور شفیق راستے میں ہی کھڑے تھے۔ وہ دماغی مریضہ ہیں، اس لیے ایسا بیہیو کر رہی ہیں۔ بعد میں انہیں کیسے ڈھونڈا؟ تو اللہ نے انہیں روحان سے ملانا تھا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ملایا۔ ہم آپ کا احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتے۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے ہمارے روحان بابا کو بھی کیا سے کیا بنا دیا، اب چھوٹی بیوی کو بھی ڈھونڈ لائی ہیں۔ شفیق نے اپنی نم آنکھوں صاف کرتے ہوئے کہا، بس اب رونا بند کرو، ہم سب نے مل کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ عقیلہ، تم نے ہمیشہ ان کے آس پاس رہنا ہے۔ جی بی بی، میں خیال رکھوں گی اپنی چھوٹی بیوی کا۔ عقیلہ خوش ہو کر بولی تو عنائزہ مسکرانے لگی۔ چلو اب جلدی سے کھانا بناؤ، انہیں بھی کھلانا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، میں بناتی ہوں۔ عقیلہ بچپن کی طرح بھاگنے لگی۔ عنائزہ نے مریم کو نہلا کر نئے کپڑے پہنائے، پھر اس کے بالوں کو خشک کر کے کامنگ کرنے لگی۔ روحان صوفے پر بیٹھا تھا کیونکہ مریم ایک منٹ کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، کھانا تیار ہے، آ جائیں، عقیلہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، چلو ہم آتے ہیں۔ کھانا کھائیں گی نا آپ؟ عنائزہ نے ان کے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بھوک لگی ہے، مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عنائزہ نے انہیں پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک ہاتھ عنائزہ کے ہاتھ میں اور وہ دوسرا ہاتھ روحان کی طرف کرنے لگیں تو روحان نے فوراً سے اٹھ کر تمام کھانے کی ٹیبل پر لا کے انہیں دونوں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے رہے، اور مریم عنائزہ کو شہزادی سمجھ رہی تھی، جس وجہ سے وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ روحان نے ایک دو بار عنائزہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مریم کی موجودگی میں وہ کوئی بات نہیں کر سکی۔ رات کے وقت مریم کو سلانے کے بعد انہوں نے عقیلہ کو بھی اس کے کمرے میں سلایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئیں۔ عنائزہ، روحان نے فوراً اسے پکارا اور ہاں کہو، تمہیں ماما کے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے انہیں تم سے ملوانا تھا تو بس ہو گیا معلوم، لیکن وہ اس حال میں کیسے پہنچی؟ اور دادو نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ کہ آخر کیا وجہ ہے اس سب کے پیچھے؟ مجھے نہیں معلوم، تمہارے دماغ میں کئی سوالات ہیں اور تم بچ جانا چاہتی ہو، تمہیں سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن ابھی سو جاؤ۔ میں 3 راتوں سے نہیں سوئی، اب سونا چاہتی ہوں۔ عنائزہ کے چہرے پر تھکن کے واضح اثرات تھے تو روحان نے بھی بے بسی سے سر ہلایا اور اپنے سوالوں کے جواب چاہتا تھا جو اسے الجھا رہے تھے۔ عنائزہ بستر پر لیٹی آج کی رات سکون سے سوئی تھی، اس کے دل میں بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا اور روحان اپنی ماما کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر عنائزہ روحان کو بنا بتائے اپنے پاپا کی قبر پر آئی تھی۔ اس نے پوری قبر کو سرخ پھولوں سے بھر دیا تھا اور سے مجھے بے سہارا کو اس لیے اپنے ماں باپ سے سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ نے اور پاپا نے بہت پیار دیا، پوری زندگی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ میرے سگے باپ نہیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتی پاپا۔ پھر کیسے میں آپ سے نفرت کر لوں؟ اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ آپ نے بہت غلط کیا، بہت گناہ کیسے کیے آپ نے جو شاید میری دعاؤں سے معاف نہیں ہوں گے، لیکن میں پھر بھی اللہ سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تو رحیم ہے نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے روحان کی ماما کو اس سے ملا دیا ہے اور گھر لے آئی ہوں، جیسے آپ نے کہا تھا۔ کر دیا ہے میں نے پاپا، ہم ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، بہت جلد وہ اس بیماری سے نکل آئیں گی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب اس کی توجہ اس کی فون بیل پر لی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو روحان کا نام نظر آیا۔
روحان پورے گھر میں انائزہ کو ڈھونڈ چکا تھا لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پھر پریشانی سے اس کا نمبر ملایا۔ انائزہ کہاں ہو تم؟ پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ انائزہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے ہی روحان کو بولا، پاپا کی قبر پر آئی ہوں، کچھ دیر تک گھر واپس آ جاؤں گی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ روحان کی بات سن کر انائزہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں، کیونکہ وہ روحان کو حقیقت معلوم ہو چکی ہوئی تو اس کی میت کو کندھا بھی نہ دیتا۔ بولو انائزہ، کیا ہوا؟ روحان نے پریشانی سے کہا۔ ہاں میں آ رہی ہوں گھر۔ اس نے روحان کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 10 منٹ دو، جی بھر کے روٹی کھا کر وہاں سے نکل آئی۔ 2 بجے گھر پہنچی تو روحان لان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ تم بنا بتائے چلی گئی؟ میں اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے انائزہ کو اپنے احاطے میں لے کر پریشانی سے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے علاوہ میرا اب اس دنیا میں کون ہے جس کے پاس جاؤں گی؟ انائزہ نے اس سے کہا۔ آئندہ ویسے کبھی مت جانا۔ جہاں بھی جاتا ہوں بتا کر جانا، میری جان نکل جاتی ہے تمہارے بغیر۔ ایسے مت کہو پلیز۔ انائزہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ایسے مت کہو۔ انائزہ سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ روحان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو انائزہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ مما کو ناشتہ کرا دیا؟ ہاں کرا دیا، اور میڈیسن بھی کھلا دی ہے۔ شاید ان کا اثر ہے کہ وہ ابھی تک سو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں آتی ہوں۔ انائزہ جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کمرے سے ہو کر ابھی آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر روحان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور انائزہ بیگ سے مریم کی ڈائری نکالی اور واپس لان کی طرف چلنے لگی۔ جانتی تھی روحان کو حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ اس کے باپ سے کتنی نفرت کرنے لگے گا، لیکن وہ انائزہ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا، یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ آخر اسے ہیومن فوبیا جیسی بیماری سے نکال کر خوشگوار زندگی سے ملانے والی انائزہ ہی تو تھی۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کی ماں سے ملانے والی بھی انائزہ تھی۔ روحان چیئر پر بیٹھا تھا، انائزہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تم سچ جاننا چاہتے ہو نا؟ انائزہ کی بات سن کر روحان کھڑا ہوا اور استبداد میں سر ہلایا۔ یہ لو، اس میں تمہیں تمہارے کبھی سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی، لیکن یہ تو روحان کو نیو یارک والی بات یاد آئی۔ جب اس نے یہ ڈائری دیکھ کر انائزہ سے پوچھا تھا تو وہ اسے ہسٹری کی بک کہہ کر ٹال گئی تھی۔ ہاں یہ ڈائری ہے، تمہاری مما کی ڈائری۔ ان کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کی کہانی اس ڈائری میں محفوظ ہے۔ تمہیں حق ہے کہ تم اپنی ماں باپ کے بارے میں جانو۔ روحان نے اس کے ہاتھ سے ڈائری پکڑی اور پریشانی سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ الٹے قدموں سے واپس مڑی اور روحان اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس نے چیئر پر بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ ماضی 1991 10:01۔ پورے ہوٹل مہمانوں سے بھرا ہے، چاروں طرف خوشیوں کا سما ہے۔ آج میں مریم جمال رانا اپنے چچا زاد ارسم کمال رانا سے منگنی کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہی ہوں۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کہانی کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔